زائرین حسینی السلام علیکم۔ اس وقت ہادی ٹور رواں دواں ہے، زیارات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں وادی السلام میں۔ وادی السلام دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ ظاہری طور پر اگر اس کی حدود کے اوپر غور کیا جائے تو 25 کلومیٹر مربع میں یہ پھیلا ہوا ہے، اور روایتوں میں اس کے حدود کو کوفے اور کربلا تک بتایا جاتا ہے۔ جو کوئی بھی صاحب ایمان کہیں بھی مرتا ہے وہ وادی السلام میں اس کی روح چلی آتی ہے۔ چونکہ ہر ایک مومن کا مرکز اور ملجا مولا کائنات ہے، یہ ان کا دیار ہے، تو مومن کہیں بھی ہوگا انتقال کرے گا تو مولا کے جوار میں چلا آئے گا۔ یہیں پر دو نبیوں کی قبریں بھی ہیں، جناب ہود اور جناب صالح کی، اور یہاں سے یہاں تک روایت ہے کہ 70,000 افراد کو اٹھایا جائے گا جن کو بے حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس زمین کو 2 مرتبہ خریدا ہے، ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے خریدا جس کی تفصیلات پھر کبھی عرض کی جائیں گی، اور ایک مرتبہ مولا کائنات نے خریدا۔ اس زمین پہ بڑے زلزلے آیا کرتے تھے، جس وقت جناب ابراہیم آئے تو ان کے بعد سے زلزلے آنے بند ہو گئے، اور ان کی برکات سے ایسا ہوا۔ اس زمین کو انہوں نے جب لوگوں نے ریکویسٹ کی رکنے کی تو آپ نے اس زمین کو خریدا ہے۔ اس کے بعد زمانہ آگے بڑھا ہے تو مولا کائنات نے اس جگہ کو خریدا ہے، اور یہاں تک بھی روایتیں، یہاں 70,000 انبیاء کی یہاں پہ قبریں ہیں، بہت سے مختلف یہاں کے بارے میں روایات ملتی ہیں۔ اب ہم یہاں سے اگر آگے تھوڑا سا اور بڑھیں گے، اسی قبرستان میں ایک جلیل القدر عالم ربانی کی قبر آتی ہے کہ جو ایک عارف شخصیت گزری ہے، بہت بڑی شخصیت گزری ہے، کہ جو آقائی طباطبائی ہیں، اور یہ آیت اللہ بہجت کے بھی استاد ہوتے ہیں۔ ان کی بہت زیادہ کرامات ہیں، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ زندگی میں کامیابی کا راز کیا ہیں، انہوں نے کہا کہ انسان سچائی کا دامن نہ چھوڑے، اپنے والدین کی خدمت کرے اور زیارت عاشورہ کی روزانہ تلاوت کرے تو پروردگار اس کو نہ جانے کتنے انعامات سے نوازتا ہے۔ اور اسی قبرستان میں اگر ہم تھوڑا اور آگے چلتے چلے جائیں گے، سید علی قاضی کے مزار سے، جو کہ بہت عارف شخصیت گزری ہیں جن کے بارے میں نے ابھی عرض کیا، اگر اس مزار سے ہم تھوڑا اور آگے بڑھ جائیں گے تو ایک مقام آتا ہے جس کو مقام امام زمان کہا جاتا ہے۔ اس کی یہاں کی روایتیں ہیں کہ اس مقام پہ امام زمانہ آتے ہیں، اس مقام پہ امام زمان آئے ہیں، ان کو دیکھا گیا ہے، علماء نے بیان کیا۔ اور اسی مقام کے اندر ایک جگہ ہے، ابھی چند منٹ کے قبل آپ کو نظر آئے گی وہ جگہ، چند لحظے کے بعد آپ دیکھیں گے وہ جگہ آئے گی کہ جہاں پہ تمام عرفاء آج بھی جلیل القدر علماء جاتے ہیں خدا سے راز و نیاز کی گفتگو کرنا اور تلاوت قرآن کریم کرنا۔ یہ مقام، جیسا میں نے عرض کیا، مقام امام زمان ہے اور مقام جعفر صادق علیہ السلام، 2 اماموں سے منسوب ہے۔ ہم اس وقت یہاں داخل ہو رہے ہیں۔ چھٹے امام سے بھی منسوب ہے کہ چھٹے امام کا یہاں آنا ہوتا رہتا ہے، ان کو دیکھا گیا ہے اور دیکھا گیا ہے ان کی زندگی میں، اور امام زمان کا بھی یہاں پہ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ چونکہ ان دونوں کے جد مولا کائنات اس دیار میں ہیں، اور ہر کوئی اپنے جد سے ملنے کے لیے آتا رہتا ہے اور اپنے جد سے ملاقات کرتا رہتا ہے۔ یہاں پہ قافلہ آیا ہے، ہم دونوں کی خدمت میں نماز ہدیہ بھی پیش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم بار بار دعا گو رہتے ہیں اور دعا گو رہیں گے کہ پروردگار سب کو توفیق بخشے کہ سب لوگ آئیں اور زیارات سے مشرف ہوں، ان مقامات کی زیارت دیکھیں، اور انسان صاحبان ایمان زندگی ہی میں آنے کے بعد اپنی آماج گاہ اور اپنے مرکز کو دیکھے کہ جب وہ اس دار فانی سے جائے گا تو جو اس کا اصل مرجع ہے، جو اصل اس کا مرکز ہے، اس مقام پہ اس کو آنا ہے، اس مقام کی وہ زیارت کرے اور یہاں پہ آنے کے بعد دیکھے۔ حضرات، میں نے عرض کیا یہاں پہ مقام امام زمان ہے، چھٹے امام کا مقام ہے، انبیاء بھی مسلسل یہاں پہ آتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے انبیاء کا آنا اور اماموں کا آنا یہاں پہ کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے۔ آپ جو داہنی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک ہلکا سا ہرا گیٹ آپ کو نیلا ہرا گیٹ نظر آ رہا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں وہ جگہ ہے، ایک تنہائی کی خلوت ہے، موقع ہے کہ جہاں پہ عرفاء علماء آج بھی آتے ہیں اور پروردگار سے راز و نیاز کی گفتگو، تلاوت قرآن کریم، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ پروردگار سے لو لگائی جائے کہ پروردگار ان کے درجات کو بلند کرے، وہ مقامات، وہ نشانیاں، وہ کمالات ان کو دے، وہ درجات ان کو عطا فرمائیں کہ جس کے وہ مستحق ہیں یا ان کی نظر کرم ہو جائے۔ تو یہاں پہ سب لوگ آئے ہیں، سب کو ہدایت دی گئی ہے کہ سب لوگ 2 رکعت نماز پڑھیں، وقت کے امام کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں، چھٹے امام کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں، دعائیں مانگیں، اور دعائیں مانگنے کے بعد اپنی جو بھی حاجات ہیں وہ یہاں سے پوری کرا کے جائیں، جو دوست و احباب کی حاجتیں ہیں ان کو پوری کرائیں۔ اور ہم دوسری جگہ جو مقام اس وقت آپ کے پیش نظر ہے، یہ چاہ ہے، ایک کنواں ہے کہ اس کو بھی امام زمان سے منسوب کیا گیا ہے کہ یہ ان کا کنواں ہے، تو یہاں پہ افراد آتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اس وقت غالباً اس میں پانی موجود نہیں ہے، لیکن کسی دور میں ظاہر ہے اس میں پانی موجود رہا ہوگا۔ یہ امام کا مقام ہے، امام زمانہ سے اس کنویں کو منسوب کیا گیا ہے۔ لوگ آتے ہیں یہاں پہ اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں امام کے توسل سے، اور پروردگار تمام آنے والوں کی امام کے صدقے میں جاز تمناؤں کو پورا کرتا ہے۔ یہ مقام ہے، مثلا اندر سے بھی آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جس میں آج بھی علماء اور عرفاء حضرات آتے ہیں، عالم ربانی
ہوتی ہے، اور جس پر خدا کا کرم خاص ہو جائے وہ عارف ہو جایا کرتا ہے، اور نہ جانے کتنے کمالات سے آراستہ و پیراستہ ہو جایا کرتا ہے۔ ابھی ہم تھوڑا باہر کی طرف چلیں گے اور دیکھیں گے پورا وسیع و عریض قبرستان ہے، یہاں پہ جو بھی افراد آتے ہیں وہ افراد روایت میں ملتا ہے کہ جو بھی یہاں پہ آئیں، آنے کے بعد چونکہ ہر مومن کا مرکز، ہر مومن کا محور، ہر مومن کو پلٹ کے یہیں پہ آنا ہے، جو بھی اعمال کے اعتبار سے، اور اگر کوئی بد کردار یہاں پہ خدا نخواستہ دفن بھی ہو جائے تو فرشتے اسے اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں، اور جو صاحب ایمان کسی بھی جگہ دفن ہو جائے وہ اسی جگہ پہ لٹ کے آتا ہے اور اس مقام کو اس کی دعا جایا کرتی ہے۔ یہاں پہ تمام افراد آتے ہیں، اپنے زندہ اور اپنے مردوں کے نام نشان قبر بنا کے تحریر فرماتے ہیں، اور بہت سے افراد یہاں پہ آتے ہیں، روایات میں بھی ہے اپنے زندوں کے نام لکھیں کہ جو افراد صبح حیات ہیں، ان افراد کے نام بھی لکھیں کہ جو دنیا سے گزر چکے ہیں، اور پروردگار کا اگر نظر کرم ہو جائے اور خدا نخواستہ وہ کسی بنیاد پہ یہاں نہ آ سکے تو وہ آ جائیں۔ تمام لوگ آتے ہیں، نشانات قبر بناتے ہیں۔ پروردگار آپ کو بھی توفیق بخشے، آپ کا بھی جب وادی السلام میں آنا ہو تو آپ یہاں پہ آئیں، اور آنے کے بعد اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنے خانوادے کے لیے نشان قبر بنائیں اور ان کے نام کو تحریر فرمائیں۔ بتاتا چلو ضمن کہ جو بھی صاحب ایمان ہوتا ہے اس کی روح وہ کہیں بھی انتقال کرے اس کی روح وادی السلام کے لیے آتی ہے، اور اگر کوئی صاحب ایمان نہیں ہوتا، مومن نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے، علی کا دشمن ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا نہیں ہوتا، اس کو دفن کسی بھی جگہ کر دیا جائے لیکن وہ وادی برزوت میں چلا جاتا ہے، کیونکہ مومن کا جو مرکز ہے، مومن کے روحوں کے ٹھہرنے کی جگہ وادی السلام ہے، منافقین، کافرین و علی کے دشمنوں کے ٹھہرنے کی جگہ وادی برہوت ہے۔ اور وادی برہوت کہنے کی ضرورت نہیں کہ جائے گا وہ زندگی میں علی سے جلتا رہا، اور وہاں جانے کے بعد اس کو اتنا ڈرایا جائے گا، اتنا خوف زدہ کیا جائے گا، اس لیے کہ جو دامن علی کا چھوڑ دیتا ہے اس کو کہیں امان نہیں ملتی، جو علی کا دامن تھام لیتا ہے۔ اور اکثر اس مقام پہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد یہاں بہت سے افراد آتے ہیں بارش کے ذرات سے، کیونکہ روایت میں ملتا ہے کہ جو پانی مولا کی گنبد سے ٹکراتا ہے وہ در نجف میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ بھی جو ذرات ٹکراتے ہیں در نجف میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی افراد بہت سے آتے ہیں بارش کے بعد، اور جو خوش قسمت ہوتے ہیں ان کو ہدیہ ملتا ہے در نجف کی صورت میں، یہاں پہ آنے کے بعد وہ در نجف کو لے کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ جیسے ہر ایک نگ کا، ہر ایک کا پہاڑ ہوتا ہے، کسی بھی کا عقیق کا الگ ہے، عقیق کی جگہ الگ ہے، فیروزے کا الگ پہاڑ ہے، لیکن اس کا کوئی پہاڑی جگہ نہیں بتائی جاتی، بلکہ بارش مولا کے گنبد سے ٹکراتی ہے تو در نجف میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ دعا گو کہ پروردگار سب کو توفیق بخشے کہ سب آئیں۔